محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ 13واں پارہ وما ابرئ۔ زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے اللہ پاک، نہ میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی جنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب قدیر اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ پاک کا کرم ہے۔ بے شک میرا اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کو منظور کر لیا۔ حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ کے سپرد کیا، عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا، اور تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیے، سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا۔ آپ نے زرعی نظام کو بہت اچھے انداز سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں کے لیے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ جب شہروں میں قحط سالی عام ہو گئی، مصر کی معیشت انتہائی مضبوط و مستحکم ہو چکی تھی، قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے شہروں سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب مصر کے محل میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، جب کہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے باتوں میں فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا۔ دراصل بنیامین چھوٹے تھے اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی ان کی اور یوسف علیہ السلام کی والدہ ایک ہی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائیں اور قحط کے زمانے میں کام آئے۔ نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے۔
اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی بہت تعریف کی، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ عزیز مصر کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیا میں اسی طرح تم پر بھروسہ کر لوں جس طرح میں نے یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب غلے کو کھولا گیا تو اس میں غلے کے ساتھ جو خریدنے کے لیے رقم تھی وہ بھی موجود تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ یہ دیکھیے، عزیز مصر نے تو ہماری پوری پونجی بھی واپس کر دی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کو تمہارے ساتھ صرف اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں کی کہ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ جب تم ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو ممکن ہے کہ تمہیں نظر لگ جائے۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدہ کر لیا اور ان سے کہا، میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادہ سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تھا تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلہ والے لے گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم زمین پر فساد پھیلانے والے نہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تم میں سے کسی کے سامنے میں سے بادشاہ کا پیالہ نکل آیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے تو اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن چیز کے مالک کے سپرد کر دے اور وہ مالک 1 سال تک اسے غلام بنائے رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی۔ تلاشی لیتے ہوئے جب بنیامین کے سامان تک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ پیالہ اس کے ہی سامان میں ہوگا۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، ہم اسے نہ چھوڑیں گے جب تک کہ آپ اس کے سامان کی تلاشی نہ لے لیں، اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالے کو اس کے سامان سے برآمد کر لیا۔ بادشاہی قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لیں، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور 2 گنا مال لینا مقرر تھی۔ یہ بات اللہ پاک کی مشیت سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کریں، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق جواب دیں۔ خیال رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حیلہ میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ یوسف علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا،
نہ آپ نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ جب پیالہ نکل آیا تو بھائیوں نے کہا اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بات سے اللہ پاک کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم اس کی بجائے دوسرے کو لیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ جب بنیامین کے ملنے سے بھائی مایوس ہو گئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اب والد صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے، میں تو یہاں سے جانے والا نہیں جب تک اللہ کوئی راستہ نہ نکال دے یا والد صاحب اجازت دے دیں۔ باقی بھائی واپس لوٹے، یعقوب علیہ السلام کو واقعہ سنایا تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف درست نہیں، اور ان قریب اللہ پاک یوسف علیہ السلام اور ان کے دونوں بھائیوں کو مجھ سے ملا دے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور بنیامین کو تلاش کرو۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالات بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچارگی برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائیوں نے کہا کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بے شک جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم سے آنسو بہاتے رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کی بینائی میں کمزوری آ چکی تھی اور اب بنیامین بھی وہیں رک گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا کہ یہ میری قمیض ہے، اسے لے جاؤ اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وہی قمیص تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو سارا کنواں روشن ہو گیا تھا، اور یہ وہ قمیص تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پہنی ہوئی تھی جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا۔ گویا کہ یہ تبرکات کا مجموعہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی ہمارے پاس لے کے آنا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ قمیص لے کر روانہ ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ ابھی قمیص کافی فاصلے پر تھی۔ گھر والوں نے اس بات کو نہ سمجھا اور کہنے لگے کہ شاید آپ یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیص ڈالی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری ختم ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی اور یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کریں۔ اس کے بعد سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر سرکاری لوگ
ان کا استقبال کیا اور دربار شاہی میں پہنچتے ہی والدین اور 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قرآن کے بیان کردہ واقعات میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی اور مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی کہ تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسا پچھلی امتوں کا ہوا۔ سورہ رعد، اس میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ وجہ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ رعد میں تینوں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں حقانیت قرآن کا بیان کیا گیا ہے، اور جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی قدرت و جلالت کا بیان ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظام کے ساتھ چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، دن و رات کا نظام، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ، یہ سب اللہ پاک کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک کے علم و قدرت کا مزید بیان ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور اس بچے کی نیکی بدی اور علم و جہالت اور زندگی کے ماہ و سال، ان تمام باتوں کا علم اللہ پاک کے پاس ہے، اور اللہ پاک جس کو یہ علم عطا فرمانا چاہے اپنی مشیت سے عطا فرماتا ہے۔ بارش سے بھرے ہوئے بادل، بجلی کی چمک اور کڑک، یہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور فرشتے بھی خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ پاک کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے، اور پھر دلوں کے اطمینان کے لیے ایک نسخہ عطا فرمایا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور آخر میں کفار کی مذمت پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم، اس صورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ وجہ اس صورت کی آیت نمبر 35 سے 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ پاک کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا ہے، لیکن کفار دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور اپنی کم بختی کے باعث فضول باتوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا اختصار کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے، اور خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ہر قوم میں ان کی زبان میں سمجھانے والے نبی ہم نے مبعوث فرمائے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاری۔ فرعون کے بدترین عذاب کا بیان ہے کہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکری سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کا دوبارہ ذکر ہوا۔ آیت نمبر 21 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب مجرمین کو آپس میں بات چیت کرنے کا موقع ملے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتراض کرنے لگیں گے کہ دنیا میں تم نے ہم کو گناہ کروا دیا تھا، اب عذاب کو بھی ہم سے دور کرو۔ وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہیں، تمہیں کس طرح بچا سکتے ہیں؟ پھر شیطان کی طرف متوجہ ہو کر شیطان کو ملامت کریں گے۔ شیطان کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، تم خود برائی کے راستے پر چلے تھے۔ اس کے بعد ایمان اور کفر کی مثال دی گئی۔ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کی گہرائی میں موجود ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اللہ پاک کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں اور اس کے ثمرات یعنی برکت و ثواب ہر وقت حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ اور کفریہ کلام کی مثال اندرائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے، جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت و مستحکم نہیں اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں۔ یہی حال کفریہ کلام کا ہے، اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جس سے اسے استحکام ملے، اور نہ اس میں کوئی خیر و برکت ہے کہ وہ قبولیت کی بلندی پر پہنچ سکے۔ آیت نمبر 37 میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ پاک سے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک ایسی زمین میں ٹھہرا دیا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آپ کی دعا کی برکت ہے، وہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں اور لوگوں کے دل اس طرف مائل رہتے ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک بڑی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائے گا جو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد ظالموں کی گرفت کے آسمانی نظام کا تذکرہ ہے کہ ظالموں کو آزادی کے ساتھ دندناتے ہوئے پھرتا دیکھو تو دھوکہ مت کھانا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جس دن خوف سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس دن عرض کریں گے کہ ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں، رسول کی پیروی کریں۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور ہم نے تمہارے لیے مثال بیان کر دی تھی۔ تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو کہ اس نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ تم کو تکلیف پہنچائیں گے اللہ پاک ان کو دردناک عذاب مبتلا فرما دے گا۔ پارے کا یہیں تک اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔